الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکا و صحابیکا فداکا یا حبیب اللہ۔ تمام عاشقان رسول کو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ذی الحج کا مہینہ، عظمت والا مہینہ تمام کو مبارک ہو۔ میری اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بی بی عائشہ پاک امت المومنین، مومنوں کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی بھی چیز اس سے بڑھ کر محبوب نہیں ہے کہ بندہ خدا کے بارگاہ میں قربانی کرے۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ قربانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا کے لیے، خدا کی محبت کے لیے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو جنت سے دمبا آیا، اللہ تعالیٰ کو ادا پیاری لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب جو کوئی آپ کا امتی آپ میری ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قربانی کرنے والا قربانی کرے گا، جب اس کے قربانی کرنے والا اپنے جانور کی قربانی پیش کرے گا، جب جانور کا ایک قطرہ، قربان ہونے والے جانور کا ایک قطرہ جب زمین پر گرے گا تو میری اور آپ کے نبی فرماتے ہیں، قربانی کرنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک قطرہ جب خون کا زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی دیا ہے، عزت بھی دی ہے، کرم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دیا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو میرے نبی پاک نے فرمایا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، قربانی کا عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پیارا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری عالمہ فاضلہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ مخدومہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام اللہ جس وقت قربانی ادا کرنے لگے تو میرے اور آپ کے محسن کائنات نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا، اے پیاری فاطمہ الزہرا، اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ۔ عرض کی جی بابا جان۔ آپ نے فرمایا، قربانی ہونے لگی ہے، اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اے میرا بیٹا قربانی کے جانور کے پاس جاؤ۔ اے فاطمہ الزہرا، جب قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات سن کر حضور کے صحابی تڑپ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو ماننے والا اگر اسی طرح اللہ کے بارگاہ میں دل سے خوشی سے اگر قربانی کرے گا تو کیا اس کے لیے بھی یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہ معاف فرما دے گا؟ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں میرے غلاموں، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت میں آ کر قربانی کرے گا، میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب قربانی کرنے والے عاشق قربانی کرتے ہیں، ایک خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے خدا کی رحم ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کا فضل ہے جو اس نے اپنے مومن بندوں پہ کیا ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قربانی کرنے والے اپنے جانوروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب آپ قربانی دیتے ہو، جو جانور کے اوپر بال ہیں، ایک ایک بال کے صدقے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچ لیجئے کہ کتنے سر پہ بال ہوتے ہیں اور جانوروں کے تو بال اتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ جب خون بہتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مدینے والے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کا شرف حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو پیش ہوں گے تو ان محبوب دو عالم کے دیوانوں، یہ تو قربانی ہے جو ہم جانور کی دے رہے ہیں۔ ہمارے محسن کائنات نے محبوب دو عالم کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تو قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے آپ دے رہے تھے۔ تو یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اگر قربانی دی ہے تو میرے مولا حسین نے دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دیوانوں 8 ذی الحج کو میری فاطمہ الزہرا کے لال، میرے حیدر کرار کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی پاک کی زبان نبوت کو چوسنے والے، عالم نشرہ کے سینے پر کھیلنے والے، مہر نبوت کو چومنے والے، میرے محبوب کی زلفوں کو رکاب بنانے والے، کندھے نبوت میں سواری کرنے والے، وہ مولا حسین کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں لیکن میرے حسین اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے خدا کے کلمے کو بچانے کے لیے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے میرے کرب و بلا کے قاری 72 تنوں کا قافلہ لے کر 8 ذی الحج کو روانہ ہو چکے تھے۔ واہ حسین! کون حسین ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، میری ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسماعیل کو قربان کرنا چاہا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ بیٹے نے پوچھا بابا جان یہ آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا سبب کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹا، آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا سبب یہ ہے کہیں محبت کی آگ نہ پھڑک جائے۔ میں باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، جب میں چھری چلاؤں گا محبت کی آگ نہ پھڑک جائے، کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جائے۔ تو میرے ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر نے عرض کی بابا جان پھر آنکھوں پہ پٹی اپنے بھی باندھ لے اور مجھے بھی باندھ دے۔ اب سوچئے حلاوت ایمانی اور جذبہ روحانی سے سوچئے، وہ میرے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ایک بچے کو قربان کرنا چاہا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قربان کرنا چاہا۔ بچے نے قربانی پیش کرنا چاہے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کی۔ آئیے اب وہ میرے نبی پاک کے نواسے جنہوں نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا، جنہوں نے کندھے نبوت پہ سواری کی، جنہوں نے مدینے والے محبوب کے سینے پر ایمان والوں موجے کی، وہ حسین جنہوں نے اپنے بچوں کو پٹی باندھ کر قربان نہیں کیا، علی اکبر کو قربان کیا۔ کیسے کیا؟ انہیں محمد کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا۔ اگر میرے حسین نے 72 تنوں کو قربان کیا تو کھلی آنکھوں سے قربان کر دیا۔ یہ ہے میرے حسین کا جذبہ۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے حسین کی شان کہ نانے دے دین لئی بچڑے لٹا دینے، نانے دے دین لئی پتر لٹا دینے، سب کے ہی حسینی سکول دائے، فاسق فاجر دی بیعت نہیں قبول کردہ جڑا دوترا پاک رسول دائے۔ فاسق فاجر دی بیعت نہیں قبول کردہ جڑا دوترا پاک رسول دائے، دینے جان تے رکھنے آن باقی جذبائی ہوتے شیر بطول دائے، قسم رب دی جنت وچے جھنڈا پیر حسین دا جھول دائے۔ یہ وہ حسین ہے سبحان اللہ کہ جو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلا۔ حضور نے فرمایا جس نے حسین کو راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، جس نے حسین کو خوش کر دیا اس نے مدینے والے کو خوش کر دیا، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ دو جگت احسان علی دے بچیاں دا، دو جگت احسان علی دے بچیاں دا، کلمہ تے قرآن علی دے بچیاں دا۔